بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، داسو ڈیم کی تحقیقات جاری تھی، اس کے متعلق آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا پر آ کر بہت سی انکشافات کی۔ انہوں نے کہا جو داسو ڈیم کی جو کڑیاں ہیں، جو معاملہ ہوا تھا، اس کی کڑیاں ہیں NDS اور را اور بھارت سے ملتی ہیں۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، داسو ڈیم کی تحقیقاتی رپورٹ ہے، وہ تو منظر عام پر آ گئی ہے۔ شروع کے دن سے آپ کو پتا تھا کہ حادثہ کہا جاتا تھا، بعد میں پتہ لگا جی یہ حملہ ہے، پھر وہ کیا، اب تحقیقات ہوئی ہیں تو یہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو تحقیقات نہ بھی ہوتی تو ہمارا بیانیہ یہ ہوتا اور حقیقت بھی یہی ہوتی کہ افغانستان کے ذریعے ہندوستان اس میں ملوث ہے۔ اب ہندوستان سے آگے چل کے ہم چاہے اسرائیل پہ پہنچے چاہے امریکہ پہ پہنچیں، کہانی یہی ہوتی ہے۔ لاہور میں جو کچھ ہوا تھا حافظ سعید صاحب کی قیامگاہ کے قریب، وہ بھی یہی تھا۔ اس میں کمال یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس سروسز نے چھوٹے سے پہلوؤں سے کچھ نقطے نکالے، کوئی انگوٹھا مل گیا، کچھ یہ مل گیا، ان سے انہوں نے کچھ جو ٹریس کیے، ساری باتیں داسو کی بھی یہاں کی، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ ہم اگر انٹیلیجنس کے ساتھ کام کریں تو ہم بات کے روٹ کاز پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ لاہور میں ہی پہنچے، وہاں بھی پہنچے، بندے پہنچ گئے، کس نے تیاری کی، کس نے اس پہ یہ کیا، سارا معلوم ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں داسو ڈیم جو ہے وہ اصل میں ٹارگٹ نہیں، ٹارگٹ ان کا اصل میں بادشاہ ڈیم ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ بادشاہ ڈیم جو ہے وہ انڈیا کا بہت کھٹکتا ہے۔ کالا باغ تو اسے لپیٹ دیا نا جی، لپیٹ دیا نا جی۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں سندھ کے لوگوں نے کام دکھایا یا خیبر پختونخوا کے، یہ پاکستان کے مفاد میں ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے خراب کر دیا۔ اگر بہت لیٹ بھی شروع ہوا ہوتا، مشرف کے زمانے میں 2008 وغیرہ میں شروع ہوتا، تو یہ 12 چورم بن گیا ہوتا۔ مشرف نے تنگ آگے آخر اعلان کیا تھا 16 تک ہم بادشاہ ڈیم، کالا باغ ڈیم، داسو ڈیم، 5 ڈیموں کے نام لیے تھے، یہ بنا لیں گے۔ ہم ایک بھی بنا نہیں پائے۔ 16 تک ایک ڈیم بھی بنا ہوتا، ہماری معیشت بدل گئی ہوتی۔ بالکل۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مہنگے نرخوں پہ پانی بجلی بنا لی، ہاں۔ سستی بنا کے دکھا دے مجھے۔ اب یہ ہو رہا نا داسو میں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا، اس کی بھی 130 ارب کی زمین جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں خرید لی گئی تھی۔ اور بھائی یہ پورا قومی مفاد کا تقاضا ہے، ابھی آپ کو اس کی فائنانسنگ نہیں ملی۔ آپ نے 3 سالوں میں جتنے پیسے فائنانس اس کے کیے ہیں، اس سے تو اس کی کوئی ایک اینٹ نہیں لگے گی۔ یہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے، آپ کو انٹرنیشنل امداد کی ضرورت ہے، اور بقول شہباز شریف کے وہ یہ امداد لے آتے چین کے ساتھ۔ یہی تھا نا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں، وہ انہوں نے آپ ثابت کر دیا۔ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کیا جی؟ منگلا ڈیم آپ کشمیر پر بنا سکتے ہیں، تو داسو ڈیم آپ، جب بادشاہ ڈیم آپ نہیں بنا سکتے گلگت و بلتستان میں؟ بھائی آپ کے پیچھے طاقت ہونی چاہیے، لابی ہونی چاہیے۔ چین تیار ہو گیا تھا ایک طرح کا، ابھی تک آپ کے پاس ایک پیسہ نہیں آیا جو اس پہ لگایا جائے۔ آپ نے یہ جو ریلوے کا لنک بنایا ہے ML1 جس سے کہتے ہیں، یہ مکمل ہو چکا ہوتا، اس کے فنڈ اویلیبل ہے، بینکوں نے لون منظور کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لے نہیں رہے، ہماری نلائکی ہیں۔ دیکھیے چین جو تحقیقات ہو گئی ہیں، اس سے چین تو مطمئن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی دنیا کے سامنے یہ رکھیں گے تو وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا عالمی دنیا کو کیا کہنا ہم نے؟ چین مطمئن ہو جائے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہمارا پروجیکٹ جاری رہے، ہماری سیکورٹی اور محفوظ کریں آپ اسے۔ اور اگر ان کی ایجنسیاں اتنی تیز ہو گئی ہیں تو ہمیں اپنی ایجنسیوں پہ جب ناز تھا کہ ہماری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے تو اس کو لانچ کریں پھر ہم۔ دیکھیں نا، پہلے ہماری ایجنسی کام کرتی تھی، الزام لگتا تھا نا یہ حافظ سعید وغیرہ الزام کیا ہے، تو تلملا جاتا تھا پورا ہندوستان۔ اب افغانستان آپ کے قابو نہیں آ رہا، وہ ہمارے علاقے میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، بلوچستان میں کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، پنجاب کے علاقوں میں کرتے ہیں۔ بھائی آپ مگر افغانستان وہ کھیل تو بھارت کے انگلیوں پہ رہا نا، تو وہ کھیل کھیلتا رہے گا، ہم یہ پیٹتے رہیں گے کہ اس نے کھیل کھیلا۔ تو اب کرنا کیا ہوگا؟ اس کا توڑ کرنا ہوگا نا جی، اس کو روکنا ہوگا جی، اس کو سفارتی سطح پہ اس کو بتانا ہوگا۔ جب ہم نے بتایا تھا کہ اگر پاکستان پر کشمیر میں کھڑے جو اسرائیلی طیارے وہ حملہ کریں گے تو اسرائیل ہمارے ٹارگٹ پہ ہے، وہ طیارے
سورج غروب ہونے سے پہلے واپس چلے گئے تھے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ان کو سمجھانا ہے کہ ہماری یہ پاور بھی ہے. وہ جو کرکٹ ڈپلومیسی جس کو ہم کہتے ہیں ضیاء نے آتے ہوئے راجیو کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ چل ٹھیک ہے ہم تو تباہ ہو جائیں گے اور 57 مسلم ممالک اور موجود ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن دنیا کے نقشے پر جو واحد ہندو سلطنت ہے وہ باقی نہیں رہے گی. آپ ایک پہ حملہ کرو گے 5 ہمارے شہر اڑا دیے جائیں گے. تب انہیں معلوم ہوا ان کے پاس ایٹم بم ہے. بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے کارڈز پلے کرنا ہوتے ہیں. وہ مشہور جب ہوا تھا جب وہ 12 ڈویژ فوج اپنی ہماری بارڈر پہ لے آئے راجستھان پہ اور اس کا خیال تھا کہ ہم راجستھان کو کاٹ سکتے ہیں. بالکل 2 حصوں میں کاٹ دیں گے. 11 میل کا صرف وہ بیچ میں پٹی ہے راجستھان تک اور پاکستان ٹوٹ کے رہ جائے گا. اب کمر ٹوٹ جائے گی. انہوں نے کچھ نہیں کیا. جو جنرل حمید گل کو کریڈٹ جاتا ہے یا ضیاء کو جاتا ہے میں اس پہ بحث میں نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ چناب سیکٹر پہ انہوں نے اپنا آرمڈ ڈب موو کیا جو سٹرائک ڈویژن ہے جس کا مطلب تھا کہ ہم جموں سے راستے سے کشمیر لے جا رہے ہیں. پورا کور جو ہے وہ ہم نے لانچ کر دی ہے. بس موومنٹ دکھائی تھی ہم نے. 12 ڈب رول کرتے ہوئے بھاگے ہوئے وہاں پہنچے کہ جا کے کشمیر کو بچائیں. لینے آئے تھے راجستھان. ڈر پڑ گیا کشمیر کا. بالکل یہ جنرلشپ ہوتی ہے. جنگ صرف یہ تلواریں چلانے کا نام نہیں ہے. ہماری ڈپلومیسی میں بھی پھر اس کا ہے. ڈپلومیسی نہیں رہی ہماری. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی کشمیر پہ کیا انہوں نے ہماری فضائیہ نے ان کے طیارے کو ایسا ڈاج دیا کہ وہ پاکستان کی سرحد میں آ گیا اور گرا لیا. 2 گرا لیے. ایک ہمارے ہاں ہی گرا ایک ادھر گرا. انہیں بھی ہوش آ گئی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. سرپرائز بھی تو دیا نا پھر. ہاں تو جنگوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. بہت کچھ کیا جاتا ہے. اور وہ مطلب کسی نے کہا نا کہ اٹیک کر دے اور یہ پوری کور انہوں نے کہا آپ کی ایک پوری ڈف جائے گی یا کور جائے گی نا واپس نہیں آئے گی. جو پاکستان کا سمارٹ بم ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے علاقے میں لے آئیں دشمن کو اور اپنے علاقے میں لا کے اس پہ مار دیں. وہ بم پہ صرف اس علاقے پہ عمل کرے گا. 30,000 سپاہی جو ہیں وہ راک کا ڈھیر ہو جائیں گے. اعتراض بھی نہیں کر سکیں گے ہم نے تو اپنے علاقے میں مارا ہے. آپ کی بہت سی پاکستان کے پاس کیا حکمت عملی نہیں ہے یعنی سمجھ نہیں لگ رہی یا کہ کہیں سے پریشر ہے ان پر. کس چیز پہ پریشر ہے؟ کوئی پریشر نہیں ہے پاکستان پہ. کیا پریشر ہے؟ کیا آپ نے جو کچھ کرنا ہے دیکھیے آج عمران خان کا انٹرویو آیا اس میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں. بہت سی باتیں بڑی صاف ہیں. ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ بھئی اشرف غنی کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار نہیں. طالبان افغان طالبان. ہاں آج میجر عامر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے اشرف غنی کو جتایا ہے بقول اس کے صندوق بڑھ بڑھ کے بھیجے ہیں اور اس نے بہت سی شرائط مانی تھی کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں وہ کروں گا میں وہ کروں گا. میرا فورن منسٹر جائے گا تو آپ کا فورن منسٹر ساتھ ہوگا. آپ کا میرا فائنانس منسٹر جائے گا آپ کا سارا مکر گیا. بعد میں بھی ڈاج دیتا رہا. تو اب کہانی ختم. اچھا یہ آپ مانتے کہ جیسے کہ خیر یہ تو بالکل ایک الگ سی چیز بن جاتی ہے مگر جو افغانستان ہے وہ انڈیا اس کی سرپرستی کر رہا ہے اور اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے. یہ وہ باتیں یہ انڈرسٹوڈ ہے جو ہو رہا ہے. اس پہ تو کوئی گفتگو یا بحث یا اف اینڈ بٹ کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا افغانستان آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے کلوز ہونا چاہیے تھا. انڈیا افغانستان میں لٹ چکا ہے. اس کی کوئی جتنی انویسٹمنٹ تھی ڈوب چکی ہے. اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے ٹریننگ دی ہے فوج کو افغانستان کی فوج کو افغان فوج کو. اتنے $1 ٹریلین ضائع ہوئے کس کام کے لیے ہوئے؟ کیا تربیت تھی؟ کہاں گیا وہ اسلحہ؟ کہاں گئی وہ گاڑیاں جن کو لے کے وہ گھوما کرتے تھے؟ طالبان سب بھائی فوج پھر لڑتی ہے جب عوام ساتھ ہو. ہمیں جوان کیا جی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے داسو ڈیم کی جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس پہ وہ تو بہت دیر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی جی بالکل آگے بھی چلے گا. السلام علیکم فاروق حمید صاحب بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. آپ خیریت؟ ٹھیک ہے سر اللہ کا شکر جناب. رپورٹ آ گئی ہے داسو ڈیم کی سنا ہے کہ کہا گیا کہ اس کے پیچھے افغانستان کی خفیہ ایجنسی اور انڈیا ہے اور اصل میں یہ بھاشا ڈیم پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اب سارے آج عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اشرف غنی کے ساتھ طالبان مذاکرات نہیں کریں گے. یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا نے جو ہے امریکہ نے جو ہے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چن لیا ہے. اب اس کو ہماری ضرورت نہیں رہی.
ہمیں وہ 20 سال کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہے. کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ جب سے سی پیک یہاں پہ آیا ہے اور چائنیز بڑی تعداد میں پاکستان پہ آئے ہیں اپنے یہ تمام اکنامک زونز پہ سی پیک کے پروجیکٹس پہ انفراسٹرکچر پھر ابھی ریسنٹلی ڈیمز کے اوپر وہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ امریکنز اور انڈینز جو کہ خاص کر بہت پریشان ہے اس بات پہ کہ چائنیز جو ہیں وہ اتنا ان کا پھیلاؤ ہو گیا, اتنا وہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے پاکستان کے ساتھ اور اکنامک پارٹنرشپ, تو لہٰذا ان کے اپنے معاملات بھی ہیں چائنا کے ساتھ, تو پھر یہ سی پیک کی دشمنی میں انہوں نے چائنیز کو ٹارگٹ تو کرنا ہے, چاہے بلوچستان میں کریں, کے پی میں کریں, جہاں جہاں پروجیکٹس ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ کافی پچھلے 1.5 سال میں 5-6 حملے تو ہوئے ہیں جہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہیں, اور یہ ڈیم پہ ہونا اس لیے کہ یہاں پہ تو بڑے پیمانے پر ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈیم کے اوپر جب اگر داسو میں جس طرح اگر آپ چائنیز پہ حملہ ہوتا ہے اور اب کہہ رہے ہیں خودکش حملہ تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ دشمن اب پوری کوشش کر رہا ہے, اور افغانستان سے اس کے تانے بانے ملے ہیں, اوبیسلی انڈین اس کے پیچھے ہیں, تو یہ تو ایک بڑی سیریس سچویشن اب ڈیولپ ہو جاتی ہے ان دا سینس کہ اب کیا ہم بیٹھے رہیں اور آئندہ پھر اس طرح کے اور حملے ہوں اور ہم اس پہ ریئیکٹیو موڈ میں ہوں. تو میرا خیال ہے چائنیز اور پاکستان گورنمنٹ کو ابھی ایک جوائنٹ حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ جہاں جہاں جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ سے دہشت گردوں نے آپریٹ کیا, پلان کیا, اور یہ ان کے لنکس تھے, اور ظاہری بات ہے وایا پاکستان میں ان کے سیل تھے, تو وہ تو پھر ان کو بھرپور کارروائی تو کرنی چاہیے, اور اس میں تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر دشمن جو ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی ہم پھر اور بھی حملے کرتے ہیں. اچھا, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ داسو ڈیم ہے, ہم کہتے ہیں افغانستان کے لوگ تھے, وہ پیچھے انڈیا تھا, لاہور میں جو حملہ ہوا حافظ سعید کے گھر کے پاس کہتے ہیں کہ پیچھے افغانستان تھا, انڈیا تھا, نشان بھی ٹریس کر لیتے ہیں, جوابی کاروائی تو نہیں میں کہتا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا دیا ہے کہ جناب ہم بہت امن پسند لوگ ہیں, اچھے بچے جی, اور ہم نے جی بالکل, اور ہم بالکل اپنی سرحد کے اندر بیٹھ کے کاروائی کریں, اپنے آپ کو دفاع کریں گے, ہم بالکل ڈیفینسو موڈ میں اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ بھی جو ہے یہ ٹھیک نہیں, اس سے انڈیا جو ہے اس کو بھی شے ملتی ہے, اور اس طرح کی جو جب آپ ایسی حکمت عملی دکھاتے ہیں ایٹ دی ہائیسٹ لیول, ایٹ دی لیول آف دا پرائم منسٹر اینڈ ایٹ دی گورنمنٹ لیول, تو پھر دشمن یہ سمجھتا ہے, وہ اس کو کمزوری کے طور پہ لیتا ہے, اس کو نیشنل قومی کمزوری کے طور پہ وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی ہم حملے کرتے رہیں گے, یہ ہمیں جواب دیتے رہیں گے, اور اس طرح کی بات ہوگی. لیکن جو سورس ہے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں یہ حملے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, ویپنز اتنے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے اندر جا کے ان جگہوں پہ حملہ نہیں کرنا جہاں پہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستان سے ویل انسائڈ پاکستان رہ کے ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اگر ایگزیکٹلی پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں سے ہوا تھا یہ, اور یہ لوگ اگر آپ کو پتا سیٹلائٹ انفارمیشن سب کچھ ہے, چائنیز کیا چیز ہے جو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے, یا ہم کیا چیز ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, انٹیلیجنس شیئرنگ ساری یہی تو ساری چیز ہے, اسٹریٹجک انٹیلیجنس شیئرنگ. تو میرا خیال ہے ہمیں کاروائی کرنی چاہیے, نہ صرف اس جگہ پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج جائے گراؤنڈ ٹروپ جائے, نہیں, ہمیں ہمارے پاس اپنا ایئر اسٹرائکس ہو سکتی ہیں فرام ود ان پاکستان رہ کے, ڈرون اسٹرائکس ہیں پاکستان کے اندر رہ کے, ہمیں ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ویسے وہ علیحدہ بات ہے کہ اب افغان طالبان کے آنے سے بڑے پیمانے پہ انڈینز جو ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ افغانستان, کندہار, جلال آباد, اب آپ سنیں گے یہ سارے کانسولیٹس وہ خالی کر رہے ہیں, ایویکویٹ کر رہے ہیں, جو ایکچولی ایپی سینٹر تھے یہ تمام دہشت گردی کے معاملات جو کہ اب کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی ہو, اب تو دیکھیں وہ ڈیمز تک پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان میں انہوں نے وہ ہمت نہیں ہاری ہے, وہ آخری وقت تک دم تک کوشش کریں گے کہ ہم نے سی پیک کو ٹارگٹ کرنا ہے, چائنیز کو ٹارگٹ کرنا ہے. پاکستان اور چین کے درمیان ہم نے جو ہے ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ ہم نے کریٹ کرنا ہے, تاکہ ایسے حالات ہوں کہ چائنیز یہاں سے کام کو ریپ اپ کر کے یہاں سے چلے جائیں. لیکن جو کہ ہونے نہیں لگا, بیکاز چائنیز بھی یہ ساری کھیل کو سمجھتے ہیں,
وہ بھی مانتے ہیں کہ انڈینز کیا کر رہے ہیں, اسرائیلیز کیا کر رہے ہیں, امریکنز کیا کر رہے ہیں, افغان انٹیلیجنس والے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ, اور دوسری جہاں تک افغانستان کی بات ہے, یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی یہ ڈیمانڈ اشرف غنی ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ اشرف غنی کے پاس بساکیاں ہیں امریکہ کی اور انڈیا کی, اور وہ کبھی اس کو نہیں کہیں گے کہ تم سرنڈر کرو, اپنا ریزائن کرو اور پھر باقی لوگ جو رہ جائیں وہ پھر آگے بات چیت کریں. میرا خیال ہے اشرف غنی کو خود افغانستان کی کے اندر امن, سلامتی اور اپنا خون ریزی سے بچانے کے لیے اور افغان عوام کی خاطر ان کو خود اپنا ایگری کرنا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے, ہم پاور شیئرنگ کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جس طرح بھی دوحہ میں بات ہو رہی ہے. سنا آفر کی گئی ہے طالبان کو کہ پاور شیئرنگ کی دوبارہ کل یا آج ہوئی ہے کیا ہے کہ ہم پاور شیئرنگ, آپ کے آج ویڈیوز میں نے سنی ہے کہ ہم پاور شیئرنگ کرنے کے تیار ہیں. تو یہی تو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاور شیئرنگ مل بیٹھ کے پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا نکالیں, کوئی انٹرم گورنمنٹ نکالیں, اپنا جو گورنمنٹ میں افغان طالبان کے کچھ لیڈر ہوں, کچھ باقی وہ لوگ ہوں, اور مل کے آپ گورن کر رہے ہیں, اگلے الیکشن کا کوئی اعلان کریں, سم تھنگ لائک دیٹ, تاکہ یہ خون ریزی اور یہ جو انسٹیبلٹی, جو ایک سول وار والے حالات پیدا ہو گئے ہیں, یہ ان سے بچا جائے. اور امپورٹنٹ چیز ابھی تو, اگر دوحہ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جو کہ وہ پاکستان, امریکہ, روس اور چین کے وہاں ٹاپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح جو گورنمنٹ کے ساتھ افغان گورنمنٹ کے عبداللہ صاحب اور یہ افغان طالبان کی بھی دوحہ میں ملاقات ہو رہی ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے. اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے تو کہا 90 دن یو کے ڈیفنس کمانڈ نے کہ 90 دن میں شاید کابل گر جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر یہ شاید 9 ہفتے کی بات, ابھی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. جی ہاں, 9, یہ تو چند ہفتوں کی بات پھر رہ جاتی ہے. اور افغان آرمی جو آپ دیکھیں, ویسے یہ بھی اپنا میر صاحب سوچنے والی بات ہے کہ $2 کھرب 55 ممالک یو ایس اور نیٹو 20 سال وہاں پہ رہے, اور 3.5 لاکھ افغان فوج اس کو چلے انہوں نے کھڑا تو کر دیا, لیکن نہ اس میں کوئی انٹیگریٹی ہے, نہ کوہیژن ہے, نہ ڈسپلن ہے. آپ ان کو دیکھیں, لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی کرائے کے کوئی جنگجو ٹائپ لوگ ہیں جن کو وردیاں پہنا دی گئی ہیں, ان کا کوئی ڈسپلن. ایک چیف آف سٹاف نکالا گیا, دوسرا آ گیا. جی ہاں, ایک کو نکالا دوسرا آ گیا, تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ 35 سال کا ہے. جی 35 سال کا جنرل شپ کیا ہوگی ابھی؟ جی نہیں, وہاں پہ تو وہ سسٹم تو ہے ہی نہیں پروموشن والا. وہ جس طرح آپ دوستم صاحب ہیں, دوستم صاحب کو انہوں نے بنا دیا, مارشل کا رینک دے دیا پچھلے سال, مارشل دوستم, وہ ایک وار لارڈ ہے. اور آج ایک میں نے پہلی زندگی میں ایسی طالبان کی تصویر دیکھی, اور بڑی ہی انٹرسٹنگ تصویر ہے, میں نے کبھی ایسی چیز پہلے نہیں دیکھی, جس کو میں نے پھر سرکولیٹ کیا ہے کہ طالبان آر انجوائنگ دا فروٹس آف وکٹری. وہ ایک کیپچرڈ پیلس جو ہے, دوستم کا پیلس ہے, کس کا واقعی محل لگتا ہے, یعنی کہ وہ وہاں پہ 40-50 طالبان فائٹر جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے بڑے گولڈ پلیٹڈ صوفہ سیٹس کے اوپر, اور وہاں پہ اپنے بریانی کھانا شانا جو ہے وہ چوکڑیاں مار کے, جی چوکڑی مار کے. تو وہ میں نے ایسی سین پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ طالبان بڑے کانفیڈنٹلی وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے ان کی حکمت عملی کیا ہے فوجی, انہوں نے تمام بڑے شہروں کو کا ایک قسم کا محاصرہ کیا ہوا ہے, ان کی لاجسٹکس, ان کی سپلائیز بند کر دی ہوئی ہے, وہ چوک کر دی ہیں, کیونکہ بارڈر کے جتنے کراسنگ پوائنٹس ہیں, چاہے نارتھ میں ہو چاہے ساؤتھ میں پاکستان کے ساتھ, وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہیں. وہ جب چاہیں راشن پانی ان کا بالکل ٹوٹلی بند کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے ویڈیوز دیکھی کہ کیسے جو آئل ٹینکر جا رہے تھے پاکستان سے روٹین میں جو جاتے ہیں افغانستان کے لیے, وہ سارے انہوں نے روکے, انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا کہ وہ کابل اور نہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اگلے 1-2 ہفتے میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوتی پیس پروسیس میں, تو یہ آگے بڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک فائنل کوشش ہوگی جس میں ظاہر بات پاکستان, چائنا, ایران, امریکہ, سب روس کوشش ہوگی کہ کسی طرح خون ریزی سے بچا جائے, اور ملیٹریلی جنگ کے ساتھ وہ کابل کو ٹیک اوور جو ہے وہ نہ کریں. لیکن لہذا ابھی میں سمجھتا ہوں سچویشن واقعی بہت فلوئڈ ہے. لیکن پرائم منسٹر نے ایک بات صحیح کی ہے, انڈیا کے ساتھ آلریڈی, شاید پرائم منسٹر صاحب کو معلوم نہیں ہے, ان کا تو آلریڈی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ تو 8 سال پہلے انہوں نے کر لیا تھا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. اور آپ کو پتا ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کہا تھا فار سیولین اپنا نیوکلیئر ٹیکنالوجی, جس میں پاکستان نے بہت ہنگامہ کیا تھا کہ الائے ہم آپ کے ہیں,
ہم آپ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوتے ہیں، ہم نان نیٹو الائی تھے جی، ہم نان نیٹو لائے، تو ہمیں آپ یہ سب جو پریفرنس ہے ٹریٹمنٹ، پریفرنشل ٹریٹمنٹ تو آپ انڈیا کو دے رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ ظاہر بات ہے چین کی کنٹینمنٹ میں انڈیا بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات، دفاعی تعلقات. اور سب سے امپورٹنٹ آپ دیکھیں آج تک پریزیڈنٹ اوباما 2 دفعہ امریکہ آیا ہے. کلنٹن کے بعد جو جنرل مشرف کے دور میں وہ 4 گھنٹے کے لیے آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو ایئرپورٹ پہ اسے خطاب کے ساتھ چلا گیا تھا. تو اگر آپ اس کے بعد شاید جارج بش میرا خیال آیا تھا کچھ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن اوباما کے دور سے اب تک آپ دیکھیں 12 سال ہو گئے کوئی نہیں آیا. ان کے جو سیکٹری آف اسٹیٹ صاحب کوئی نہیں آیا، اب تو ٹیلی فون بھی نہیں آیا، ٹیلی فون بھی نہیں آیا. لیکن ایک ٹیلی فون آ گیا ان کی ڈیفنس سیکٹری نے، آپ کو پتا ملٹری آرمی چیف کے کو ساتھ فون بڑے کیا جہازوں سے چل رہا ہے. وہ ڈیفنس سیکٹری نے آرمی چیف کو فون کیا پرسوں یہ تمام معاملات پہ بات چیت کرنے کے. اصل ریلیونٹ کال تو یہی ہے نا. نہیں آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ جی ایچ کیو کا اور پینٹاگن کا ایک بڑے پرانے روابط ہیں، جی گورنمنٹ ٹو پولیٹیکل گورنمنٹ لیول کے اوپر. تو کم از کم یہ رابطہ تو چلے کھلا ہوا، جس نے کوئی بات ہم اپنا پوائنٹ آف ویو تو ان تک کنوے کر رہے ہیں. اور وہ لہذا بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور این ایس اے جو ہیں محیط یوسف صاحب، وہ بھی ابھی 5 دن وہاں پہ رہ کے آئے ہیں. اور لیکن ابھی تک کھل کے بات نہیں ہے سامنے آئی کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا انہوں نے کہا. بس گول مول بات ہو رہی ہے جی، وہ کچھ نہیں کر کے آئے، وہی یوسف کچھ نہیں کر کے آئے. جی ہاں، وہ کوئی اس کے خاطر خاص کوئی نہیں ہے. لیکن افغانستان کا معاملہ میں سمجھتا ہوں اگر لیکن اشرف غنی کو ان کو سوچنا چاہیے کہ اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے انہیں، اپنی فکر کریں، اپنے قوم کی فکر کریں. 40 سال سے اسٹیٹ آف وار میں ہے، اور تھوڑا بہت میں مانتا ہوں 20 سال میں کچھ تھوڑا بہت گورننس کے معاملات بہتر ہوئے، ادارے ان کے بننا شروع ہو گئے. ان کا میڈیا جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ میڈیا جو ہے وہ اپنا ان وجود میں آ گیا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائیں گے اگر یہ خون ریزی ہوگی اور بڑے پیمانے پر. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے جم کر ڈٹ کر گفتگو کی، ہم نے سنی، لوگوں نے بھی سنی، اور مسئلہ بہت کلیئر ہو گیا، کوئی کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے جی، مجھے جانا ہے، بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، گفتگو واقعی کے چلیں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور دوسری جانب امریکی کانگریس کی رپورٹ آئی ہے افغانستان کے حوالے سے ہی، وہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، ایک تو جیسے بریک پر جانے سے میں پہلے بتا گیا کہ امریکی کانگریس کی رپورٹ آ گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ 2024 تک امداد وغیرہ کے معاہدے کیے ہوئے ہیں امریکہ نے افغانستان کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو $2400 ارب کا نقصان ہوا، اور امریکہ نے جو ہے $824.9 ارب اسلحہ بارود کے لیے استعمال کیے، جبکہ $44 ارب معاشی امداد کے لیے اور بھی دیگر اخراجات ہیں، سالانہ $5 ارب جیسے ان کی فوج کے لیے اور ان کی مراد کے لیے استعمال کیے گئے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی ہے وہ حالت ان کی کوئی بہتر نظر آ رہی ہے؟ ان کی خاص طور پر شاید امریکی پیسے میں برکت ہی نہیں ہے. اتنے پیسے تو پیسے پھینکے جائیں اگر، اور کہا جائے کہ بندوقیں اگنے لگیں تو زمین سے بندوقیں اگنے لگیں، یعنی کہ اتنا پیسہ خرچ کیا، بندوں کی تربیت نہیں ہوئی. ویسے یہ بات یہ ہے کہ مجاہد یا سپاہی جو ہے وہ پیسہ لگا کے نہیں بنتا، وہ اندر سے ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. ان کا نہ عوام ہے نہ کچھ ہے. لوگ نوکری کرنے کے لیے ان کی فوج میں داخل ہوتے رہے، تربیت کیا کرنی تھی، پیسہ انہوں نے اکانومی کیا کھڑی کرنی تھی، کئی باتیں انہوں نے طے کی تھی ہم سے بھی. آج جیسے میں نے کہا کہ میجر احمد نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، کچھ بھی نہیں. اسی پر ہمیں گفتگو کرنے کے لیے جوائن کیا کرنل اسد محمود صاحب نے. جی کرنل اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بالکل. السلام علیکم کرنل صاحب. وعلیکم السلام. کیا صورت ہے جی؟ وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ خرچ ہوا افغانستان میں، اور اتنا اسلحہ آیا، اتنی تربیت ہوئی، اتنے بندے ٹرین کیے گئے، وہ کھڑے کیوں نہیں ہو پاتے؟ آپ نے نا بڑا خوبصورت بات کی کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو فوج ہوتی ہے نا، جی جی، یہ تو لڑتی ہے جذبے کے ساتھ، اور جذبے کے ساتھ پھر جب اس کے ساتھ اپنی قوم ہوتی ہے. ہم ایکچولی اپنی فوج کے عادی ہیں، ایک جذبہ بھی ہے، ایک کمٹمنٹ بھی ہے، پھر فوج کے ساتھ پورے 22 کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں تو سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہی سچویشن اگر آپ ہم افغانستان کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ تو آپ سے کہ وہ چیز تو ٹوٹلی ایبسنٹ ہے. ایک تو یہ ضرور آپ کہنا ہے کہ جب کسی بھی کام کے اندر بدنیتی ہوتی ہے، امریکن گورنمنٹ کی بات کرو، ان کے ڈالرز کی بھی اگر آپ بات کریں، آپ دیکھیں انہوں نے 20-21 سالوں میں کوئی
2000 ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے، بہت ہیوج اماؤنٹ ہے جو کہ وہاں پہ خرچ کیا گیا، اینڈ سرٹنلی انہوں نے اس آرمی کے اوپر بھی بے تحاشا خرچ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس کو کہ بینگ اے سولجر کے جس طرح ان کو ٹرین کرنا چاہیے تھا، جس طرح ان کو بہتر طریقے سے آرگنائز یا ری آرگنائز کرنا چاہیے تھا، پروبیبلی وہ اس طریقے سے نہیں کر سکے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سرکمسٹانسز آپ دیکھ لیجیے، 40 سالوں سے تو آپ افغان عوام کو اس سارے پروسیس کے اندر دیکھ رہے ہیں. ایک سپر پاور تھی، پھر دوسری سپر پاور ایک لحاظ سے آ گئی. طالبان نے جس طریقے سے لڑے ہیں، جو ان کی کمٹمنٹ ہے جس طریقے سے، اور اس دفعہ وہ بڑا انٹیلیجنٹلی چل رہے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے. دیکھیں نا، انہوں نے لوگ کہتے تھے جی کہ ناردرن الائنس کے ساتھ یا ناردرن جو افغانستان ہے وہاں پر تو ان کا کوئی سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں پورا ناردرن ایریا جو ہے وہ کور کر کے تو اب دے ہیو اسٹارٹڈ موونگ ان ورڈ. سو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے سب کو اپنے ساتھ ملایا اس دفعہ. عوام کی بھی بات آپ کر لیں، آپ اس میں تاجک بھی ہیں، اس کے اندر ازبک بھی ہیں، اس کے اندر ہزارہ بھی ہیں. تو جب پبلک سپورٹ ایک لحاظ سے بیچ میں ہوتی ہے، لوگ بھی تو تنگ ہیں. اور نیچرلی یہ جو سسٹم اس وقت اشرف غنی کی صورت کے اندر اگر وہ چل رہا ہے تو صرف کابل کے اندر ہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، آج سے چند سال پہلے یہ بات ہوتی تھی، افغان سولجر کو کچھ پیسے دے دو وہ اپنی گن بھی دے دیا کرتا تھا. یعنی ہم افغان سولجر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جب سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ فوجیں جنگ بھی لڑا کرتی، وہ ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ سے جا کے مل جایا کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو صورتحال افغانستان کے اندر سرٹنلی ہم سب کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، افغانوں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے. ان کے اوپر تو ایک لحاظ سے آج شواہن کی اگر یہ بارش ایک لحاظ سے ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کسی صورت کے اندر بھی کسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے، پولیٹیکل سولوشن کی طرف نہیں جاتے، کسی معاہدے پہ نہیں جاتے، اور سرٹنلی جب تک اشرف غنی موجود ہے وہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور طالبان سرٹنلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ. انہوں نے کہہ دیا کہ اشرف غنی سے ہم نے بات کرنی نہیں ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ امریکیوں کی مطلب میرا جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی بدنیتی ہے، نااہلی اور نالائکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں پیسہ جھونک رہے ہیں. اور آئی ایگری. دیکھیں نا، ہوا یہ کہ نیٹو کی کنٹریز، صرف امریکن پیسے تو نہیں گئے نا، نیٹو کے جتنے ممالک تھے وہ بھی ایک لحاظ سے فنڈنگ کر رہے تھے. تو امریکہ کی اس لحاظ سے وہ بادشاہت چل رہی تھی. 20-21 سال انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی ان کے اپنے اغراض و مقاصد جیسے بھی آپ کہہ لیں، دیکھیں نا، ایک تو انہوں نے مکمل طور پہ تو ہمارے افغان بھائیوں کو تباہ و برباد کیا، تمام افغانستان کو انہوں نے بیڑا غرق کر کے یہاں سے نکلے. اور دیکھیں نا، نکلے بھی ٹو بی ویری آنےسٹ چوروں کی طرح نکلے ہیں نا. اب آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان سے وہ ایشورنس لینا چاہ رہے ہیں کہ جی جو کابل کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے وہ اس کو رینسیک نہ کریں، اس کے اوپر وہ اٹیک نہ کریں اور اس کی طرف نہ جائیں. یہ وہ گارنٹی ایک لحاظ سے چاہ رہے ہیں وہاں سے. اور اب یہ دیکھیں، اور گارنٹی کی صورت میں چاہ رہے ہیں کہ جب وہ خود B-52 سے ان کے اوپر اور ڈرون سے ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں افغان طالبان کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بدنیتی تھی ایکچولی امریکن گورنمنٹ کی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اگر ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرا دیکھیں، آپ اس وقت دیکھیں، اس سے پہلے کی بات کریں، وہ خود کلیئر نہیں تھے کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے. مطلب افغانستان کے اندر ان کے اگر عزائم کی بات کرتے ہیں، وہ تو آج سے 10-11 سال پہلے انہوں نے پورے کر لیے تھے. دیر واز نو پرپز دیٹ دے وڈ ہیو پرولونگڈ ایوری تھنگ. بٹ پریکٹیکلی مقصد صرف افغانستان تو نہیں تھا، مقصد تو تھا جی ہاں پاکستان پہ بھی نظر رکھنی، چائنا رشیا کے اوپر بھی نظر رکھنی، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے اندر جس طرح کی سچویشن ہے نیچرلی ان کو بھی ایک لحاظ سے ساتھ رکھنا. تو وہ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جو ریزالو تھا، وہ جو کمٹمنٹ تھی افغان طالبان کی، وہ اس کے اندر پھر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے. اور سرٹنلی جب آپ کی اپنی کوئی کمٹمنٹ نہ ہو، کوئی سچائی آپ کے اندر نہ ہو، تو امریکن یا نیٹو کس طریقے سے ان کو فیس کر سکتے تھے، وہ ٹھہر سکتے تھے. ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کرنل اسلم محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا جی. بڑی کلیئر بات کی ہے جی، کوئی لگی رپیٹی نہیں ہے. اب نقشہ نظر آ رہا ہے. یہ اشرف غنی اینڈ پارٹی جاتی دکھائی دیتی ہے. انہوں نے پاکستان کو بھی دھوکہ دیا، پاکستان نے ان کو جتایا، اور پاکستان یہ بات اعلان کہہ چکا ہے کہ اشرف غنی کو جتانے میں ہمارا ہاتھ تھا. اور میں نہیں کہتا کس طرح سے جتایا، باقاعدہ کابل میں داخل ہونے اور قبضہ رکھنے میں بھی ان کی مدد کی، اور اس نے سب سے پہلے پاکستان کو دھوکہ دیا. اور پاکستان کے انہوں نے کہا کہ دوسرے آرمی چیف ہمارے جو رحیل شریف تھے ان کو چکر دیتے رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بہرحال یہ ساری کہانی چھوڑیے، یہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، نئی تاریخ. اچھا، نازیہ حسن کے متعلق آج یعنی کہ ان کے جو بھائی ہیں زہیب حسن، انہوں نے بڑے سے انکشافات بھی کیے ہیں.
یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. مختصر سا وقفہ جی, اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں جی. ویلکم بیک. یہ سب نازیہ حسن 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئی, جبکہ آج ان کے بھائی زہیب حسن نے ایک ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا اشتیاق بے کے حوالے سے بڑے سے انہوں نے انکشافات کیے. کیا اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادتی والی بات ہے. نازیہ کا آخری فون مجھے بستر مرگ سے ایک طرح آیا تھا لندن سے, جب علاج چل رہا بہت دکھی تھی. نہیں جب یہ سارا جھگڑا چل رہا تھا اشتیاق بے کا, اور یہ بھی دفتروں میں ہمارے وزٹ کرتے تھے اور کہانی سناتے تھے کہ منزہ نے یعنی کہ نازیہ کی ماں نے میرے کریڈٹ کارڈ پہ بیوٹی پارلر میں اتنا خرچ کر لیا. میں نے اسے کہا فضول باتیں کر رہے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو کہ مجھے تمہیں نازیہ سے محبت ہے, دوسری طرف ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہو. یہ چھوٹا پن ہے, یہ بند کرو. اور بھی کچھ لوگ تھے اس میں شامل, میں سب کا ذکر کیا کروں, لیکن یہ ہے کہ میں خاصا روڈ ہی ہوا تھا اشتیاق بے کے ساتھ, اور کوئی وجہ نہیں تھی بلکہ وجہ یہی تھی کہ نازیہ سے پوری قوم کو ایک طرح کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی. میں بھی اس میں شامل تھا. ایک جوان ایج میں اس نے ایک تھرتھلی مچا کے آرٹ کی دنیا میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتی دکھائی دے رہی تھی, اور بڑا مطلب ایک پائنیئر ہے ایک ہمارے ایک پورے موسیقی میں ایک نئی دنیا کی. تو ایسی باتوں میں یہ کہنا جی ہم چھوٹی چھوٹی باتیں آ کے کرنا اور اخباروں کے دفاتر میں جانا, یہ ان زمانے میں کام کیا تھا. زہیب بھی آیا تھا ہمارے پاس, یہ بھی آیا تھا. ایک اور کردار تھا اس کا, شاید نند کا میاں تھا, کیا نام تھا اس کا. بہرحال یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ نازیہ واز اے گریٹ آرٹسٹ, اور اس کی یہ جذباتی زندگی تھی یہ بڑی پینفل تھی, اور اس نے اس زمانے میں بھی اپنی زندگی میں بھی اس کو کنڈیم کیا تھا. اور یہ لوگ دفتر جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی یہ ہمیں تو لوٹ لیے یا کر دیا وغیرہ وغیرہ. کلوزنگ ریمارکس میں کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے, ہمیں اس کو ذہانت کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, اور صرف افغانستان کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ امریکہ اور چین بھی شامل ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا. صحیح ہے, بہت شکریہ میرے ساتھ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد